حتی یہاں تک کہ اذا جب بلغا وہ پہنچ گیا مطلع طلوع ہونے کی جگہ الشمسی سورج کے وجدہا اس نے پایا اسے تطلع کہ وہ طلوع ہو رہا ہے علی قوم ان لوگوں پر لم نہیں نجعل بنایا ہم نے لہم ان کے لیے من دونہا اس کے آگے یعنی سورج کے سترا کوئی پردہ اوٹ حتی یہاں تک کہ اذا بلغ جب وہ پہنچا کون ذوالقرنین مطلع الشمسی سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر. مطلع کیا ہے؟ اسم ظرف طلوع ہونے کا مقام، یعنی اب ایک اور جانب پہنچا اور وہ جانب مشرقی جانب تھی. وجدہا پایا اس کو، کس کو؟ سورج کو. تطلع کہ طلوع ہوتا ہے، علی قوم ایسی قوم پر، لم نجعل نہیں بنایا ہم نے، لہم ان کے لیے، من دونہا اس کے سوا، اس کے ادھر یا اس کے ورے، سترا کوئی پردہ، آڑ، حجاب، رکاوٹ. تو ذوالقرنین اپنی مہمات میں زمین کے دوسرے حصے پہ جاتا ہے، یعنی ایک اور جانب سفر کرتا ہے، یعنی ایک مہم سے فارغ ہونے کے بعد ایک دوسری مہم کی طرف مسلسل حرکت، مسلسل کوشش. اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کنارہ یا یہ جانب ایک پہاڑ کی طرف تھا، یہ کوئی پہاڑی سلسلہ تھا، کیونکہ اگر آپ پہاڑ کے پیچھے سے سورج کو طلوع ہوتے دیکھیں تو ایسے ہی معلوم ہوگا. اسے غروب ہوتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ وہ پانی کا علاقہ تھا، کہ پانی کے اندر سورج جاتا ہوا معلوم ہو رہا تھا، اور یہاں مطلع الشمس سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، یعنی ایک ایسی جگہ سے کہ جہاں یوں معلوم ہوتا کہ کسی چیز کے پیچھے سے نکل رہا ہے. تو وہاں اس نے ایک قوم پائی، اور وہ قوم ایسی تھی کہ جس کے لیے سورج سے بچاؤ کی کوئی آڑ یا رکاوٹ نہ تھی. دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ جیسے کھلے میدان میں تھی ایک قوم جس کے پاس سائے کا انتظام نہ تھا. سائے کا انتظام نہ تھا، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ سایہ عام طور پر کس کس چیز کا ہوتا ہے؟ یا تو گھر مکان کا ہوتا ہے، یا خیمے کا ہوتا ہے، یا درخت کا ہوتا ہے، یا کسی پہاڑ کے اندر کی کھو کا ہوتا ہے. تو یہاں ان کے پاس سائے کا انتظام نہ تھا. اب بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ ایک کھلا صحرا تھا، یا ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں ان کو بغیر کسی چھت کے یا چھپر کے رہنا پڑ رہا تھا. لیکن بعض کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد کوئی ایسی جگہ تھی کہ جہاں سورج طویل عرصے تک پوری طرح غروب نہیں ہوتا، کیونکہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سایہ ہو جاتا ہے، یا بادل ہوتے ہیں تو بھی سایہ ہو جاتا ہے. تو یہاں سایہ نہیں ہوتا تھا. تو سایہ کب نہیں ہوتا؟ جب سورج چھپے نہ، سورج غروبی نہ ہو. تو زمین کے بعض حصے ایسے ہیں کہ جہاں طویل ترین دن ہوتا ہے. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے، کیونکہ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ کسی قوم کے پاس کوئی گھر ہی نہ ہو رہنے کا. بارش بھی ہوتی ہوگی، اگر دن کو دھوپ میں بیٹھے رہتے ہوں گے تو پھر رات بھی ہے، کبھی بارش ہے، کبھی ہوائیں ہیں، کبھی آندیاں ہیں. اور اگر یہ ہم سمجھے کہ مطلع شمس سے مراد پہاڑی علاقہ ہے تو پہاڑوں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی چھپنے کی جگہ ہو سکتی ہے، یا پہاڑ کی چھاؤں ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ بھی ایک معنی کیا گیا ہے، کیونکہ سایہ ہوتا ہے سورج کے جانے کی وجہ سے، اور سورج ڈوبتا ہے تو ہی صحیح معنوں میں سایہ ہوتا ہے یا اندھیرا ہوتا ہے. تو حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها، ہاں سے مراد یہاں سورج ہے، یعنی سورج سے ادھر سترا کوئی حجاب نہ تھا، کوئی اوٹ نہ تھی، کوئی پردہ نہ تھا، یا سورج کسی چیز کے پیچھے نہیں جاتا تھا، یا سورج کی جو
روشنی تھی وہ باقی رہتی تھی. تو آپ کو معلوم ہے کہ قطب شمالی اور قطب جنوبی میں کیا ہوتا ہے. 6 مہینے کا دن اور رات جو بتاتے ہیں وہ اصل میں اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ بالکل رات ہوتی نہیں، لیکن رات کو بھی ایسے ہی لگتا ہے جیسے روشنی ہو.